جدوں میری امی عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولیا، بولو کون بولیا؟ رب سچا بولیا ہے۔ آئیے میرے پیغمبر نو علم غیب ہوندا تے کدی نہ کہندے عائشہ جے تو نیر ماری بیٹھی ہے تے رب کولوں توبہ کر لے، تو بھی اللہ اللہ دے کولوں توبہ کر لے۔ واقعہ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بعض بندے بک بک اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھنے والے سر لگا کے یہ بیان کرتے ہیں، شرم ان کو نہیں آتی۔ اگر نبی نو پتہ ہوندا عائشہ تے الزام غلط ہے تے کمینہ روئے کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جو خاص قوم ہے، میرے استاد محترم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ اکبر، حاضر دماغ تو بڑے تھے، کہنے لگے اساں اپنے مولویاں تے بڑے خوش ہاں، کشمیر تو لے کے کراچی تک ساڈے سارے مولویاں دی ایک سور ہے تے سنیاں دیاں وکھریاں وکھریاں سوراں نے۔ تو فرمایا کتا بھاویں پاکستان دا ہوئے تے بھاویں لندن دا ہوئے سور ایک ہی ہے، کھوتا بھاویں ایتھوں دا ہوئے تے بھاویں لندن دا ہوئے سور ایک ہی۔ کھوتا ہے، کتابیں لدی ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، درایت نہیں، عقل ہی نہیں ہے۔ ہر بات کتب احادیث کے اندر، سیر کے اندر، تاریخ کے اندر آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں، ہم اسے چیک کریں گے اللہ کے قرآن پہ۔ وہ واقعہ بخاری شریف سے بیان کیا جاتا ہے، میں پہلے واقعہ تھوڑا سا مختصر سنا لیتا ہوں، شان و عظمت، پھر میں آتا ہوں اس کی تفصیلات کی طرف۔ ایک سفر میں تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رفع ضرورت کے لیے جب آپ گئیں، وہ ہار گم ہو گیا، یہ دوسرا ہار کا واقعہ ہے، وہ گم ہوا، واپس آ گئیں تو بعد میں دیکھا کہ ہار نہیں ہے، تو آپ ہار کی تلاش میں اس جگہ گئیں، ادھر سے لشکر اسلام کو کوچ کرنے کا حکم مل گیا، یہ مدینہ منورہ لشکر جا رہا ہے۔ صفوان بن معطل ایک صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ لشکر اسلام سے پیچھے رہیں گے تاکہ کوئی گری پڑی چیز ہے تو وہ اٹھا کے لیتے آئیں۔ تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں ہار تلاش کرتے کرتے دیر ہوگی، جب مجھے ملا میں آئی، لشکر اسلام جا چکا تھا، تو پالکی اٹھانے والوں نے اٹھا لی، انہوں نے بھی غور نہیں کیا کہ اندر ام المومنین ہیں یا نہیں۔ میں اسی جگہ پہ بیٹھ گئی کہ جب اللہ نبی کو بتا دے گا یا رسول اللہ خبر کریں گے تو مجھے بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی آ جائیں گے، میں اسی جگہ پہ بیٹھ گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ اتنے بھی صفوان بن معطل وہ صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ میں پڑی ہوئی ہوں، انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے استرجاع پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب انہوں نے انا للہ پڑھا، زور سے پڑھا، میں جاگ گئی، میں نے اسی وقت پردہ کر لیا۔ انہوں نے مجھے پردے کی آیتوں سے پہلے، حجاب کی آیتیں اترنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان گئے کہ یہ تو نبی پاک کی زوجہ محترمہ۔ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، مجھے اونٹ پہ بٹھایا اور خود لگام پکڑ کے آگے آگے وہ چلتے گئے، یہاں تک کہ لشکر اسلام آ گیا۔ تو یہاں عبداللہ بن امی نے رسول اللہ کی بیوی پہ الزام لگا دیا، ساتھ منافق بھی مل گئے، مدینہ منورہ میں شور مچ گیا۔ نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو میکے بھیج دیا، ادھر پورا مہینہ سرکار پریشان رہے، اس سے پوچھ میں کیا کروں، حضرت علی سے پوچھا میں کیا کروں، اسامہ سے پوچھا کیا کروں، بریرہ سے پوچھا میں کیا کروں، اور ادھر صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں مسجدوں کے اندر، ایک کہہ رہا ہے تو منافق ہے، دوسرا کہتا ہے تو منافق ہے۔ اب یہ ساری کہانی ٹھیک ہے، پورا مہینے کے بعد پھر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ یہ ہے کہانی کس کے اندر؟ صحیح بخاری کے اندر۔ یہاں سے جن لوگوں کا ایمان ہے کہ صحیح بخاری اسی طرح ہی صحیح ہے جس طرح قرآن ہے، وہ بڑی زور سے لگا کے تو واقعہ بیان کر دیتے۔ اچھا مجھے یہ میں پڑھوں گا، یہ اقتصابات پڑھوں گا، واقعہ ہوا ہے، کیونکہ واقعہ نہ ہوتا تو قرآن میں بیان ہی نہ ہوتا۔ واقعہ ہوا ہے، الزام لگا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی صفائی رب نے بیان فرمائی ہے، واقعہ کا انکار کفر ہے، پر جس طرح سٹوری اور داستان اور مووی گھڑی گئی ہے، بڑوں بڑوں کے نام آتے ہیں اس روایت کے اندر، بڑوں بڑوں کے، لیکن یہ واقعہ کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کس شان سے بیان کیا وہ سن لیں۔ ایک الزام لگا تھا سرزمین مصر میں، محلات میں، اور لگانے والی خاتون اول تھی، اور لگا جس پہ وہ حسن کا بادشاہ تھا حضرت یوسف، تو ماحول بھی اس کا، محل بھی اس کا، خاتون بھی آپ سامنے شوہر ہے، اور لونڈیاں اور کنیزیں بھی اسی کی ہیں۔ اور جب اس نے کہا کہ اس بندے نے تیری اس کے بارے میں کیا سزا ہونی چاہیے، یہ تیری بیوی کے بارے میں غلط خیال کرتا ہے،
تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی دینے کے لیے, پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اللہ نے 4 مہینے کے بچے کو گواہ بنایا. وہ بچہ بول اٹھا, وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اس نے کہا, بچے نے 4 مہینے دودھ پیتے ہوئے ایک بچے نے کہا جو کسی عورت کی گود میں لیٹا ہوا تھا, اس نے کہا یوسف کا کرتا دیکھو, اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے, پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچا ہے. الزام کس پہ لگا؟ نبی پر. گواہ رب نے کس کو بنایا؟ بچے کو. اور پھر ایک الزام لگا تاریخ نبوت میں, ایک پاک عفیفہ خاتون پر, بتول خاتون پر, حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر. جب وہ بچہ اٹھا کے لے آئیں, حضرت عیسیٰ اٹھا کے لائی, تو قوم نے کہا مریم تیرا باپ ایسا نہیں تھا, تیری ماں ایسی نہیں تھی, تو بچہ کہاں سے اٹھا لائی ہے؟ تو اس وقت اللہ نے مریم کی صفائی دینے کے لیے خود اس بچے کو زبان عطا فرمائی, بیٹا خود اپنی ماں کا گواہ بنا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت یوسف پہ الزام لگا, گواہی کس نے دی؟ بچے نے. حضرت مریم پر الزام لگا, گواہی کس نے دی؟ بچے نے. آج الزام حضرت ام المومنین پہ لگا ہے مدینہ منورہ میں. رب چاہتا تو دودھ پیتے بچوں کو گواہ بناتا, پر عرش کے رب نے کسی بچے کو گواہ نہیں بنایا, خود عرش کا رب عائشہ صدیقہ کی پاکی کا گواہ بن گیا. اور قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی, اور جس نے الزام لگایا اس کے بارے میں فرمایا ہم اسے عذاب شدید دیں گے, دنیا میں بھی وہ لعنتی, قیامت کے دن بھی وہ لعنتی. اور رہا حضرت عائشہ کے بارے میں, فرمایا عائشہ پاک اور صاف ہے, اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. فرمایا عائشہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ پاک ہے, بری ہے, اور عائشہ کے لیے ہم نے مغفرت رکھی ہے, بخشش رکھی ہے, اور عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے. یہ میں وہ سارے مقامات نہیں پڑھتا, وہ 18 آئے تھے. تو اب جو کہانی گھڑی گئی, جس کہانی کے اوپر یہ سارے چل رہے ہیں, یہ بخاری شریف میں پڑھتا ہوں. اب بخاری شریف کے اندر اب توجہ فرمائے, ایک تو یہ پورا نہیں پڑھ دے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب, یہودیوں کی طرح آدھی پڑھ لیتے اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ کہانی گھڑی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عائشہ وَإِن كُنْتِ عَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ, اگر تو نے یہ گناہ کیا ہے نا, فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ, تو اللہ سے معافی مانگ, وَتُوبُ إِلَيْهِ, اور اس کی طرف توبہ کر. اٹھیے اٹھیے, میں آپ کو نظارہ دکھاؤں. وَإِن كُنْتِ عَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبُ إِلَيْهِ, تو اس کی طرف کیا کر؟ توبہ کر. اس واقعے سے کئی دن پہلے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جلوہ گر ہوئے اور فرمایا یا معاشر المسلمین, اے مسلمانوں, من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ من فی اہل بیتی, کون بدلہ لے گا اس شخص کے متعلق جس نے مجھے میری خاندان کے متعلق تکلیف دی ہے؟ عبداللہ بن ابی کی گردن کون مارے گا؟ فواللہ, خدا کی قسم, ما علمت علی آلی الا خیرا, میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوائے پاکی کے کچھ نہیں جانتا, میری بیوی پاک ہے اور صاف ہے. کئی دن پہلے منبر پہ قسم اٹھا چکے رسول اللہ, اور پھر کئی دن کے بعد عائشہ سے پوچھا 10 اگر کیتا ہی تو مینوں 10 دے معافی مانگ لے. یعنی رسول اللہ کو اپنے علم یقین پر بھی یقین نہیں آیا. پھر ایک تضاد, دوسرا تضاد کیا ہے اس روایت کے اندر؟ اٹھیے, دوسرا تضاد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا رسول اللہ, نبی پاک نے بلایا علی ابن ابی طالب, کس کو بلایا؟ علی ابن ابی طالب کو, وہ اسامہ ابن زید, اور اسامہ بن زید کو بلایا, اچھا رضی اللہ عنہما, ان دونوں کو بلایا, اللہ ان دونوں پہ راضی ہو. ہین استلب سال وحی کے اترنے سے پہلے یستعمرہما فی فراق اہلہ, ان دونوں سے مشورہ لیا میں اپنی بیوی کو چھڑ دیواں کہ نہ چھڑا. ان
दोनों से मशवरा लिया, बताओ ज़ैद क्या तुम मशवरा देते हो, मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं या ना छोड़ूं, फिराका आलेही। और मौला अली शेर खुदा से जबकि इस वाकया से पहले, बल्कि हिजरत से भी पहले, हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद जिब्रील 3 दिन रसूलुल्लाह के पास रेशमी लिबास में लाकर आयशा सदीका की तस्वीर दिखा के कहते, आका हाज़िही ज़ौजतुका फिद दुनिया वल आखिरा, ये बीवी आपकी दुनिया में भी है, जन्नत में भी आपकी बीवी है। तो जो जन्नत में बीवी बननी थी सरकार, उसके बारे में मशवरा कर रहे थे, मैं छोड़ दूं। कहानी देखो कड़ी। तीसरा तजाद, तीसरा क्या है ये भी देखें। अब मशवरा किन से लिया? हजरत अली, हजरत उसामा से। हजरत उसामा ने तो काफा इशारा अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लज़ी यअलमु मिन बिराति आलिही, उन्होंने इशारा किया हुजूर ऐशा ऐसी नहीं है, ऐशा ऐसी नहीं है। अच्छा, वबिल्लज़ी यअलमु लहु फी नफ्सिही मिनल वुद्द फ़क़ाल या रसूलल्लाह अहलक वमा नालहु इल्ला खैरा व अम्मा अली इब्न अबी तालिब। जबकि मौला अली ने क्या कहा, फ़क़ाल या रसूलल्लाह लम युदय्यिक़िल्लाहु अलैका, अल्लाह ने कोई तुहाडे ते तंगी कीती होई है, वन निसाउ सिवा कसीरा, आयशा तो अलावा भी बड़ी औरतां ने। कुछ समझ आई? क्या समझ आती है इससे? कि छड़ दियो, छड़ दियो, इल्जाम लगा है ना बाहर। जबकि तमाम तफासीर के अंदर है, मुआलिमुल तंजील के अंदर है, जामुल बयान के अंदर है, अल वसीत के अंदर है, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहुल करीम आप खुद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आका मा बगत इम्राअतु नबिय्यन कत्तो, बल्कि हुजूर से नहीं कहा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से अपने शागिर्द को पढ़ाते हुए मौला अली ने कहा, अब्बा ए इब्न अब्बास, हज़रत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक किसी बीवी ने ज़िना किया ही नहीं है। अल्लाह उन्हें ज़िना से पाक रखता है, फुजर से पाक रखता है, फिस्क से पाक रखता है, क्योंकि बीवी पे इल्जाम लग जाए तो मर्द की कोई कदर कीमत है, बोलिए भाई, होती है माशरे में? नहीं होती। तो मौला अली तो अपने शागिर्द को यह पढ़ाएं, और इधर बुखारी, और बुखारी ये क्या कहे, हज़रत अली आके छड़ दियो पर। अच्छा, कितने तजाद हो गए जी? 3। चौथा, जब सरकार ने फरमाया तुम में से कौन बदला लेगा, बुखार इस कहानी के मुताबिक कौन बदला लेगा, कौन बदला लेगा? तो फकाम साद इब्न मुआज़ अल अंसारी, साद बिन मुआज़ अंसारी खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अना आज़िरुका मिन्हु, मैं बदला लूंगा, मैं मुनाफिक की गर्दन उड़ाऊंगा। इन कान मिन लौस दरब्तु उनका हूँ, आका अगर आपको तंग करने वाला कबीला औस में से है, उसकी गर्दन मैं उड़ाऊंगा, क्योंकि खुद वो औस में से थे। वह इन काना मिन इख़वानिना मिनल खज़रज, और अगर वो मुनाफिक है खजरज कबीले से, अमरतना, आप हमें हुक्म दे, फ़अलना फ़अलना अमरा का, हम आपका अमर नाफिज कर देंगे, वो खजरज कबीले से भी होगा तो हम गर्दन उड़ा देंगे आपका दुश्मन। फ़काम साद बिन उबादा, ये पीछे साद बिन मुआज़ ने कहा था, अब ये कौन खड़े हुए? साद बिन उबादा खड़े हुए। इन्होंने कहा वह सय्यदुल खजरज, और वो खजरज के सरदार थे। पहला खड़े होने वाले साहबी औस के सरदार हैं, और अब जो खड़े हुए वो कौन है? खजरज के सरदार हैं। उन्होंने कहा वकाना कबला ज़ालिका रजुलन सालिहान, कहानी देखो, इस किस्सा से पहले वो बड़े नेक थे, इस किस्सा से पहले वो बड़े, यानी इस किस्सा तो बाद फासिक हो गए। और क्या इल्जाम लगा उन पर? वला किन्ने तमल तुहुल हमिया, उन पे अपने कबीले की गैरत रानब आ गई कि इस बंदे ने उठ के मेरे कबीले की बात की है। सुनिया जी जिम्मे सीन चल रहा है कि विलन बन रहा है, हीरो बन रहा है। कहानी करने वाले ने बड़ी शान से कहानी करी है, रसूलुल्लाह के सहाबा पर भी इल्जाम लगे और सारा कुछ हो। अच्छा, और उम्मुल मोमिनीन पे भी लगो, और सारी कहानी। फकाल अली साद ने कहा कज़ब्ता ली अमरिल्लाह, और खड़े होकर बात करने वाले तू खुदा की कसम झूठा है। ला तक़्तुलहु वला तक़दिर वला क़त्लिही, तू उसे कत्ल नहीं करेगा और ना तू कत्ल पे कादिर हो सकता है। ये सफाइयां वो किसको बचाने खड़े हुए थे इस कहानी के मुताबिक? मुनाफिक को। सहाबी खड़ा हो रहा है रसूलुल्लाह की बारगाह में, मस्जिद नबवी में, किसको बचाने के लिए? मुनाफिक को बचाने के लिए। सुभान अल्लाह। फकामा उसैद बिन हुज़ैर, उसैद बिन हुज़ैर खड़े हो गए,
وہ ہوا ابن ام سعد، وہ سعد بن معاذ کے چچا کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا قسم علی امر اللہ، اور حضرت سردار خدا کی قسم تو جھوٹا ہے، قسم علی امر اللہ لنقتلنہ، ہم سے ضرور قتل کریں گے، فإنک منافق، تو کیا ہے؟ تو منافق ہے، تجادل عن المنافقین، تو منافقوں کی طرف سے مسئلے میں لڑ رہا ہے. فتساور الحیان الأوس والخزرج حتی ہموا ان یقتتلوا، وہ دونوں آپس میں لڑائی کے لیے اٹھے یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے. وہ رسول اللہ قائم علی المنبر، حالانکہ رسول اللہ ممبر پہ تھے. ہاں جی، اے کہانی کرنے والے نے صحابہ بھی گول کر دیے، بولیے بھائی کر دیے. جبکہ حقیقت بلا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سعد بن معاذ اس واقعہ سے پہلے ہی 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے. سبحان اللہ. اب کہہ دے بھائی. اب یہ کہانی کرنے والا کون ہے؟ آئیے بھائی چور کا مدسی. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن یونس عن ابن شہاب. شیعہ ہوتے آپ کو سبحان اللہ یار. اے توقع شیعوں کی گھڑی ہوئی روایت اور لمبے داڑیوں والوں، تم وہابیوں کو کیا ہو گیا؟ مینا انجر ہے، خود سمجھتے نہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہو. ان الوہابیۃ قوم لا یعقلون. اب سبحان اللہ فرما دیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ واقعہ غزوہ بنی مصطلق میں ہوا، اس سے کئی سال پہلے رسول اللہ ان کو آپس میں کیا بنا چکے تھے؟ بھائی بھائی. اور یہ واقعہ کرنے والے سارے حملے رسول اللہ پہ بھی، رسول اللہ کی زوجہ پہ بھی، رسول اللہ کے اصحاب پر بھی، مولا علی پر بھی، یہ سارے حملے کرے. اور اس نے اسلام کو تمسخر بنانا چاہا. لیکن ہم بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. ابن شہاب زہری صاحب اور ببر شیخ صاحب، تم پکے شیعہ ہو، اور ان کے شیعہ ہونے کی دعائیں میں انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں دوں گا، اور وہ روایتیں لاؤں گا آپ کے پاس کہ یہ ادھر بھی ملتا ہے، ادھر بھی ملتا ہے، ادھر بھی جا کے لنگر کھاندا ہے، ادھر بھی جا کے لنگر کھاندا ہے. تو ایسے لانگری بندے سے روایت بولیے بھائی لینی چاہیے. جڑا ادھر بھی جا کے لنگر کھاوے تو ادھر بھی لنگر کھائے، اس سے روایت نہیں لینی چاہیے. بلکہ خود شیعوں نے لکھا ہے کہ یہ بندہ پکا کافر تھا، یہ بندہ پکا کافر تھا. انشاءاللہ وہ کفر والے بھی الفاظ میں دکھاؤں گا. ابھی کتابیں کچھ میری بوریوں میں پیک پڑی ہیں، میں نکال نہیں سکا. ابھی وہ سارا ابن شہاب زہری کے بارے میں حافظے پر ہی میں انحصار کر رہا ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ام المومنین کا آخری بات، حضرت ام المومنین کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، یہ شان سنیے. آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پر یہ ابن شہاب کوئی نہیں ہے. یہ بھی بتا دو، حضور نے فرمایا پوری دنیا کی عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سارے کھانوں کے اوپر سرید کھانے کی فضیلت ہے. اب سرید کھانا کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روٹی کے کریں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بوٹیوں کے کریں اور شورا ڈالیں، مکس کریں. مزیدار ہے کہ نہیں؟ ہاضمے والا بھی ہے، مزیدار بھی ہے. اور حضور اس کو پسند فرمایا کرتے تھے. تو یہ کہہ کے حضور نے بتا دیا کہ میری عائشہ پوری دنیا کی عورتوں سے افضل ہے. اللہ تعالی حضرت ام المومنین کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہم صلی وسلم.